السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بادشاہ تھا، اس کی اپنی بیوی سے کسی بات پر بحث و تکرار ہو گئی۔ وہ اپنی بیوی کو بہت منا رہا تھا، لیکن اس کی بیوی چونکہ غصے میں تھی تو وہ اس کی کوئی بات نہیں مان رہی تھی۔ بادشاہ نے اس سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہی تو بیوی نے کہا، ہٹ جاؤ جہنمی، مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے میری طرف سے طلاق ہے۔ وہ دونوں غصے میں سو گئے۔ جب صبح اٹھے تو دونوں کا غصہ ختم ہو چکا تھا۔ اب بیوی اپنے شوہر کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی اور شوہر بھی اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ اب وہ دونوں پریشان ہوئے کہ ہم نے یہ کیا بات کہہ دی۔ تمام علماء کرام کو بلایا گیا، فتوے لیے گئے، لیکن اس بات کے بارے میں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ طلاق واقع ہوئی ہے کہ نہیں۔ پھر اس وقت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت دور دورہ تھا، تو بادشاہ نے امام شافعی کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اس مسئلے کا حل بتا سکتا ہوں، لیکن مجھے آپ سے تنہائی میں کچھ پوچھنا ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، آ جائیں۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بادشاہ سے پوچھا کہ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے اللہ کے خوف سے گناہ نہ کیا ہو؟ تو بادشاہ نے کہا ہاں، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں دربار سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں آیا۔ میری زوجہ کمرے میں نہیں تھی، وہ اپنے والدین کی طرف گئی ہوئی تھی، تو میں نے ایک نوکرانی کو اپنے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، نوعمر تھی۔ میری نیت خراب ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ میں اس سے اپنی خواہش پوری کروں، مگر جب میں نے دروازہ بند کر کے اس کو ہاتھ لگانا چاہا تو اس نیک سیرت بچی نے کہا، اے بادشاہ، اللہ سے ڈر۔ اس کے یہ الفاظ کہنے کے تھے کہ میرا جسم تھر تھر کانپنے لگ گیا۔ میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ مجھے اللہ کا اتنا ڈر ہوا کہ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا، اس سے معافی مانگی اور اس کو بھیج دیا اور اللہ پاک سے سچی توبہ کرنے لگ گیا۔ اس پر امام شافعی نے یہ فتویٰ دیا کہ آپ کی طلاق نہیں ہوئی ہے۔ جب تمام علماء کرام کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ اے امام شافعی، تو کون ہوتا ہے اس بات کو کہنے والا کہ تیرے پاس کوئی جنت کا ٹکٹ ہے؟ کیا تیرے پاس کوئی ایسے غیبی خزانے ہیں کہ تو یہ بتا سکے کہ بادشاہ جہنمی ہے کہ جنتی ہے؟ اس پر امام شافعی نے کہا کہ اس کا جواب اللہ پاک نے قرآن پاک میں خود دیا ہے۔ سورۃ نازعات میں ہے کہ جو بندہ اللہ کے خوف سے ڈر جاتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ چونکہ یہ آدمی اللہ کے خوف سے گناہ سے بچ گیا، اس نے اللہ کے نام سے ڈر کر بدکاری نہیں کی، اس وجہ سے یہ جہنمی نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ ایک نوجوان تھا، بہت ہی حسین، خوبصورت، نیک، پرہیزگار، عبادت گزار۔ وہ روز جب مسجد میں جاتا تو راستے میں ایک فاحشہ کا گھر آتا۔ وہ اسے دیکھ کر ہر روز اسے اپنی طرف لبھانا چاہتی، مگر وہ نیک نوجوان اس کی طرف نظر التفات کرتا ہی نہ تھا۔ ایک دن عشاء کی نماز کے بعد جب وہ واپس آیا تو اس عورت نے اپنے حسن و جمال سے اسے اپنی طرف دوبارہ راغب کیا۔ جب اس نوجوان نے اس عورت کے پاس جانے کا ارادہ کیا تو اسے سورۃ نازعات کی یہی آیتیں یاد آ گئیں کہ جو اللہ کے خوف سے ڈر جاتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اسے جب یہ آیت یاد آئی تو وہ غش کھا کے گر گیا۔ وہ عورت ڈر گئی، اس نے اسے گلی میں پھینک دیا۔ وہاں سے لوگ گزر رہے تھے، اس کو اٹھایا اور اس کے والد کے پاس پہنچا دیا۔ والد نے پوچھا، بیٹا تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ اس نوجوان نے ساری بات بتائی، اور جب وہ آخر میں پہنچا کہ مجھے اللہ کی آیت کا
خیال آ گیا تو پھر وہ دوبارہ غش کھا کے گر گیا، اور ایسا گرا کہ اس کی موت واقعہ ہو گئی۔ اس کے والد نے اسے رات کو ہی غسل دیا اور اسے کفن کر کے دے کر نماز جنازہ پڑھا کر دفن کر دیا۔ جب صبح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا، وہ اس کے والد کے پاس آئے اور ساری بات کی اور کہا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں اٹھایا؟ تو اس نوجوان کے باپ نے کہا کہ یہ رات کا وقت تھا، آپ کی نیند کا وقت تھا، میں کیسے آپ کی نیند خراب کر دیتا؟ تو اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے کی قبر پر لے جائیں۔ جب وہ قبر پر گئے تو انہوں نے یہی آیتیں پڑھیں کہ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو قبر سے آواز آئی، ہاں اے امیر المومنین، اللہ پاک نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں۔ بے شک جو گناہ کی استطاعت رکھتے ہوئے بھی گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے وہ جنتی ہے، کیونکہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو دل میں گزرنے والے خیال سے بھی واقف ہے۔ وہ جانتی ہے کہ یہ بندہ ہمت طاقت رکھتے ہوئے بھی گناہ نہیں کر رہا، صرف میرے ڈر سے، تو وہ ذات اس بندے کو کیوں نہ معاف کرے۔ اللہ پاک ہمارے بھی کبیرے صغیرے گناہوں کو معاف فرما دیں، ہمارے دل میں آنے والے غلط برے خیالات کو بھی معاف فرما دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ذہن میں اکثر ایسے خیالات آ جاتے ہیں کہ اگر ان کا کسی کو پتہ چلے تو لوگ ہم سے نفرت کرنا شروع کر دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے اس خیالوں کو، اس غلط تصورات کو جھٹک دو اور بول دو کہ اللہ کے سوا کوئی ذات ہمیں برائی سے بچانے والی نہیں، تو اللہ پاک تمہیں بخش دیں گے۔ سبحان اللہ۔